بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ فرمایا کہ اسلام کا مدار آسانی سہولت پہ ہے۔ اسلام میں تنگی، تکلیف اور حرج کو دور کرنا، مشکلات کو کھڑا نہ کرنا، یہ اسلام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے کام کرنے کا امت محمدیہ کو حکم نہیں دیا۔ اس لیے حکم نہیں دیا کہ کہیں ان پر مشقت نہ آ جائے، یہ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ جس طرح ایک سمپل سی مثال کہ اگر فرما دیا جاتا کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پہلے مسواک کرنی ہے، پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور جب نماز ادا کرنی ہے تو دوبارہ پھر مسواک کرنی ہے، یہ کام تو اتنا مشکل نہیں تھا، پر اتنا بھی نہیں کہا کہ کہیں امت محمدیہ پر مشقت نہ آ جائے، کہیں یہ مسواک فرض نہ ہو جائے، حالانکہ مختلف کتب میں اس کے بڑے فضائل لکھے گئے ہیں۔ تو سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی دو کام کہے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کام کو اختیار کرتے، اس کام کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، جو سہل ہوتا، اور پھر اس میں دیکھتے کہ اس میں کہیں کوئی مشقت تو نہیں، اور پھر دیکھتے کہ کہیں اس میں کوئی ایسا گناہ کا کام تو نہیں۔ اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور ہو جاتے، اس کام کو ترک کر دیتے اور وہی کام کرتے جس میں آسانی ہوتی۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا انتقام نہیں کسی سے لیا۔ مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئی، پتھر برسائے گئے، تو فرماتی ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جب کوئی اللہ تعالی کی حدوں کو توڑتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روکنے کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب اور اللہ کے لیے صرف انتقام لیا کرتے تھے۔ وہ بھی تب جب لوگ حدیں توڑ دیتے اور اللہ حکم کرتے تو پھر اللہ کے نبی
اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان کرنا ضروری قرار دیا۔ فرمایا کہ احسن انداز کو اختیار کرو، یہاں تک فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کے لیے بھی آسانی کرو، چھری کو اتنا تیز کرو کہ اس کو جلدی تکبیر پڑ جائے، اس کو بھی اتنی تکلیف نہ ہو، وہ جلدی ذبح ہو جائے، یہاں تک کہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اٹھ کر دوڑنے لگے، اٹھے کہ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو ملامت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کو منع کر دیا، کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے آرام سے پیشاب کرنے دو، بعد میں وہاں پر پانی کو بہا دو وہاں کو، اس جگہ کو صاف کر دو، غسل دے دو۔ تو صحابہ نے ایسے ہی کیا، اس جگہ کو دھو دیا۔ پھر اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بلایا، بڑے احسن طریقے سے اخلاق سے اسے سمجھایا کہ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس نے معذرت کی اور وہ بڑا متاثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق سے، اور جب وہ واپس اپنے گاؤں میں گیا تو لوگوں نے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ ان کو سنایا، تو سارے گاؤں کے لوگ جوک در جوک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس آئے اور کلمے پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی کمال کی تعلیمات ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں، اس کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں، ہم بھی کسی کو آسانی دینے والے بن جائیں، ہم بھی کسی کو خوشخبری سنانے والے بن جائیں۔ محبت کر خدا سے، خدمت کر اس کے بندوں کی، خدا مل جائے گا تجھ کو، دوا لیا کر درد مندوں کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے اعمال ہیں، ایسے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔